أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں پروردگار ابرار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ازوات مقدسات ابرار کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار ابرار ہے کہ مدحت ابرار کی محفل میں میری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی روز قیامت ابرار کی شفاعت نصیب کرے. یقیناً فرش ولا پر قرآن مجید کی محبت کے ساتھ مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں. سلسلہ کلام 8ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے. خدا صرف حاضری قبول کر لے تو نجات ہو جائے گی. کیا لفظوں کی بات کروں، کیا کلمات کی بات کروں، کیا موضوع کی بات کروں، صرف حاضری ہی قبول ہو جائے. اس لیے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کو چھوٹا خیال کرے. اور رب اتنا عظیم ہے، کوئی عمل اس کے لائق کہاں ہو سکتا ہے. ہاں، ہر وہ عمل جسے وہ قبول کر لے وہ انسان کی نجات کا باعث ہوا کرتا ہے، ولو قطرہ اشک عزا ہو یا درود آل محمد ہو. سلسلہ کلام چونکہ سورہ مبارکہ حلقہ سورہ انسان کے بارے میں اور اپنے عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم روزانہ کوئی ایک نمازہائے مستحبات میں سے بیان کر رہے ہیں. تو نماز کے بیان سے پہلے ایک دو مسائل شرعیہ میں سے، ویسے تو مسلسل ہم نے پچھلے سالوں میں مسائل کا سلسلہ بیان کیا تھا، لیکن اب جب کبھی کوئی بہت اہم مسئلہ آتا ہے تو بیان کر دیتے ہیں. تو پہلا مسئلہ جو کہ بار بار پوچھا گیا کہ کیا وضو کرنے کے بعد، کیا انسان وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا اپنے وضو کے پانی کو خشک کر سکتا ہے؟ سوال یوں کیا جائے یا کرنا چاہیے سوال یوں کیا جائے. تو مسئلہ بہت آسان سا ہے کہ وضو کا پانی خود ایک عبادت کا اثر رکھتا ہے.
جب تک اعضاء و جوارح پر رہتا ہے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، الا سوائے خاص مسئلے کے جو شاید اس کی بنیاد پر یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ مجھے فوراً وضو کے بعد نماز کے لیے آنا ہے، اور نماز کے لیے سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہوئے اگر پیشانی پر اتنا پانی ہو کہ مٹی پر سجدہ کرنا نہ کہا جائے، کیچڑ ہو جائے سجدگاہ پر، یہ بہت شاذ و نادر مسئلہ ہوگا۔ عام طور پر اتنا پانی انسان کی بھووں میں یا پیشانی پر رکتا نہیں ہے۔ تو اگر معمولی پانی ہے، البتہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ سجدگاہ کی صفائی، سجدگاہ کا شفاف رہنا، شاید کہ پانی اگر لگے اس پر تو آہستہ آہستہ یہ سجدگاہ کہیں کالی اور میلی نہ ہو جائے، تو ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے انسان سجدگاہ کو ملاحظہ کر لے کہ سجدگاہ پر سجدہ کرے گا یا کالے رنگ کے میل پر سجدہ کرے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے جملہ استعمال کیا، بہت معمولی سا۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاً سجدہ خاک پر ہے اور افضل خاک کربلا پر ہے۔ اب ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے کہ اگر وضو کا پانی ہم اگر صاف کر بھی رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ صاف کرنا، وضو کا پانی خشک کرنا واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے ثواب کے کم کرنے کا باعث ہے۔ کتنا ثواب کم ہوتا ہے؟ جتنا سمجھیے کہ اگر مجھے درہم کے لحاظ سے وضو پر 100 درہم ملتے ہوں، 100 درہم ملتے ہوں تو 70 درہم ختم ہو جائیں گے اگر میں وضو کا پانی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اتنا نقصان تو آپ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ موسم بھی گرم ہے، وضو خانے سے آتے آتے سجدگاہ تک آتے آتے الحمد سورہ پڑھتے پڑھتے بہرحال وقت سجدہ سے پہلے پانی خود وضو کا اتنا خشک تو ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو پائے گا، لیکن چونکہ مسئلہ سوال کے طور پہ آیا تو بیان ہو گیا۔ اب رہا دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے، اور بہرحال کہ خدا تمام مومنین اور مومنات کو صحت و شفاء کاملہ عطا کرے، اور خاص طور سے عبادتوں کے وقت میں زیادہ توانائی عطا کرے کہ عبادتوں کے وقت میں ہمارے مسائل کوئی مشکل واقع نہ ہو جائیں۔ خدا کرے کہ جیسے نماز حالت قیام و رکوع و سجود میں پڑھتے چلے آئے، آخری سانس تک نماز ایسی پڑھیں۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ایک انتہائی مجبوری والی عبادت تو ہے، اور خدا عبادت قبول کرنے والا ہے۔ وہ اس کی محبت ہے کہ وہ لیٹے ہوئے انسان کی نماز بھی قبول کرتا ہے، تو بیٹھے ہوئے انسان کی نماز تو پھر بھی اس سے بہتر ہے۔ تو نہ نماز حالت قیام میں، نہ رکوع و سجود، نہ بیٹھ کر نہ لیٹ کر، اصلاً نماز قربت خدا اور خشوع اور خضوع انسان کی علامت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ حالت مجبوری میں، اگر آپ کو یاد ہو، آپ میں سے کسی نے آیت اللہ خمینی کے آخری ایام کی ویڈیوز دیکھی ہوں، جب اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کو 2 آدمی پکڑ کے اٹھاتے تھے اور وہ اس حالت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ خدا ہمیں ایسے وقت کا محتاج نہ کرے کہ نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھنی پڑے۔ جب تک کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کے 2 مسئلے الگ ہیں۔ پہلا کہ ہم کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں، تو حالت قیام میں جب تک کھڑے ہو سکتے ہوں، ولو سہارا دیوار کا لیتے ہوئے، ولو سہارا ٹیبل کا لیتے ہوئے، یا چیئر کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو کر، یا کسی ملازم یا کسی نوکر کو رکھ لیجئے جو آپ کو کھڑے کرنے میں مدد فراہم کرے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل۔ مسئلہ حالت قیام کا نہیں آتا، مسئلہ حالت رکوع کا بھی نہیں آتا، رکوع بھی لوگ کر لیتے ہیں،
سب سے جو اہم مسئلہ وہ حالت سجدہ کا ہے۔ سجدے کی دو آسان ترین تعریفیں، ایک سجدہ سجدے کامل ہے۔ سجدے کامل کا مطلب سجدے متعارف، جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، 7 اعضائے بدن کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ 7 کون کون سے؟ ایک پیشانی ہے، ایک دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، 3 دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے۔ یہ کل 7 ہیں۔ میں اختلاف فتاوی پر نہیں جا رہا، میں مسئلے عمومی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 7 ہیں۔ ان 7 میں سے جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ پیشانی۔ تو اگر سجدہ متعارف کیا جائے تو کیسے ہوگا کہ یہ 7 اعضاء انسان زمین پر رکھے، تب یہ سجدہ متعارف کہلائے گا۔ پیشانی کے لیے لازم ہے کہ ایسے مقام پر رکھی جائے کہ جن چیزوں پر سجدہ کرنا شرعاً درست ہے، یہ پیشانی انہی چیزوں پر رکھی جائے، متفرق ہوں یا متحد ہوں، ایک بنی ہوئی سجدگاہ ہو یا تسبیح کے دانوں کی شکل میں دانے الگ الگ ہوں، تب بھی سجدہ ہو جاتا ہے اگر پیشانی اس پر روکنا ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ سجدہ متعارف۔ سجدہ غیر متعارف یہ کیا ہے؟ یہ کہ میں ذرا تکلیف میں تھا، ہو سکتا ہے کبھی آنکھوں کا آپریشن کروایا ہو سکتا ہے کبھی انسان کے سر میں درد کی شدت ایسی ہو کہ سر رکھے تو پورا ایسا لگتا ہے جیسے کہ سر پھٹ جائے گا، الی آخر اس طرح کے کوئی مسئلے ہوں، یا کمر میں کوئی ایسی تکلیف کہ سجدے میں جا تو رہا ہوں مگر اتنا جھکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ باقی 6 اعضاء پیشانی کے علاوہ وہ زمین پر رکھیے، اور پیشانی کو تھوڑا سا اس طرح سے کہ کوئی چیز اونچی کر کے رکھیے، کوئی باکس ہو، کوئی کتابوں کے 3-4 بکس کے عنوان ہو جمع کر لیجئے، یا کوئی اونچی چیز جمع کر لیجئے، یا سجدہ کا 8-10 جمع کر لیجئے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سجدہ کر لیں گے زمین سے اگر اتنا اونچا ہوگا، تو باقی آپ کے 6 اعضاء زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک پیشانی جو ہے وہ تھوڑا اونچا کر کے آپ نے رکھی ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ پیشانی اتنی اونچی ہو کہ پاؤں رکھنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ ڈس بیلنس دکھائی دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ عرف عام کے لحاظ سے سجدہ کرنا کہا جائے گا اسے اگر پیشانی اونچی ہے حالت مجبوری میں اور باقی 6 اعضاء زمین پر لگے ہوئے۔ کرسی کا مسئلہ یہ کہ کرسی میں انسان زمین پر بیٹھتا ہی نہیں ہے، زمین پر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ کرسی پر آگے ٹیبل لگی ہوئی ہے۔ اب مراجع اسلام خاص طور سے آغائے سیستانی اور آغائے خوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر سجدہ متعارف نہ کر سکے تو سجدہ غیر متعارف کرے، جس حد تک جھک سکتا ہو پیشانی جھکانے کے لیے اتنا جھکے، اور باقی حصہ اپنے سجدگاہ کے مقام کو اونچا کر دے۔ لیکن اگر بالکل اس طرح سجدہ ممکن نہ ہو کہ عرف عام میں اسے سجدہ کرنا کہا جائے، ایسا سجدہ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تمام کے مراجع کہنے پھر اومآ سجدے کے لیے اشارہ کرے تو کافی ہے، سر جھکائے اشارہ کرے تو سجدہ ہو جائے گا۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس کے 6 کے 6 اعضاء زمین پر نہیں ہوتے، 6 کے 6 اعضاء زمین پر سجدے کی حالت والے نہیں ہوتے، زمین پر پاؤں رکھے ہوئے مگر وہ پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے زمین پر نہیں لگ رہے، اور موضوع بھی نہیں ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ 6 اعضاء پورے لگنا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے۔ تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اومآ اشارہ کرے سجدے کا سر سے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ آگے ٹیبل لگی ہوئی ہو تو ٹیبل پہ سجدہ کر لے تب بھی سجدہ ہو جائے گا، آگے ٹیبل لگی ہوئی نہ ہو تو بعض لوگ کرتے ہیں کہ سجدہ کا ہاتھ میں لے لی اور سر جھکایا اور اس پر سجدہ ایسے کر لیا پیشانی کو رکھ کر،
سجدہ یہ بھی ہو جائے گا. یہ سجدہ متعارف نہیں ہے، یہ سجدہ عرف عام نہیں ہے، یہ سجدہ مجبور ہے اس انسان کے لیے. اس کی اصل ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی کب؟ جبکہ خالی یہ سر جھکا کے سجدے کا اشارہ ہی کر دے. اگر سجدہ کا ہاتھ میں لے کر نہ رکھے، اس پر پیشانی نہ رکھے، تب بھی سجدہ ہو جائے گا. آگے ٹیبل نہ ہو تب بھی سجدہ ہو جائے گا. اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ زمین پر بیٹھ کر 7 اعضاء کا زمین پر لگانے کا مسئلہ. تو اس کا سجدہ سجدہ اشارہ ہے. اب اگر اس کو سہولت ملتی ہے اور یہ ٹیبل پر سجدگاہ رکھ کے سجدہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج و قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا سجدہ اس کا محتاج نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تب بھی اشارے کا سجدہ اس کی نماز کے لیے کافی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. واضح ہوگی؟ پھر بھی اگر کوئی بات اس میں غیر واضح ہو، میں نے تو بہت آہستہ آہستہ ہر بات کو کھول کے بیان کرنے کی اپنی سی کوشش تو کی ہے. اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو تو مجھ سے کل پوچھ دیجیے گا، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. فی الحال ایک ایسی نماز کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا. یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ذرا سا مختلف انداز سے سوال کرتا ہوں. بتائیے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہی ہوگا؟ ہو گیا؟ پکی بات ہے. اچھا ماہ رمضان شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عابد خیال کرے؟ ہم میں سے کوئی ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، آپ صاحبان ایمان مجھ سے افضل. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا اور چوتھے امام کی عبادت نام آ گیا. چوتھے امام، کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ چوتھے امام کا کوئی ایک عمل میں اور آپ اختیار کریں؟ ماہ رمضان میں چوتھے امام کیا خاص کام کرتے تھے؟ ایک خاص کام جو آج میں اور آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں. وہ خاص کام کیا کرتے تھے؟ وہ سال بھر اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ہونے والی کوتاہیوں کو، سال بھر جو ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، جو کوتاہیاں ہوتی تھیں، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ نوٹ کر لیا کرتے ہوں گے. لفظ نوٹ تو میرے اور آپ کے الفاظ، روایت کے الفاظ نہیں. اور جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میرا مولا سب کو بٹھا لیتا تھا. اگر آپ کے بیٹے سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے، آپ کے بھائی سے، آپ کے کسی عزیز سے، آپ کی اہلیہ سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. کیا مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان میرا مولا سب کو بٹھا لیتا تھا، اور بٹھانے کے بعد ہر ایک کو یاد دلاتے تھے مولا کہ جو تم سے ہوا اس کا نام لے کر نہیں کہ کون سا گناہ ہوا، کون سی غلطی ہوئی، یہ نہیں. جو تم سے سال بھر جو کچھ بھی ہوا، میں خدا کو حاضر اور ناظر بنا کر کہتا ہوں میں نے تمہیں معاف کیا. ہے کوئی جو آج ماہ رمضان میں امام سجاد کی سیرت پر عمل کرنے کا ارادہ کرے تو صلوات پڑھ لیں، باقی نہ پڑھیں. یہ صلوات مخصوص تھی، سب کو نہیں پڑھنی تھی. جو ارادہ کرے چوتھے امام کی سیرت پر عمل کرنے کا، میں ان سے کہہ رہا تھا جو اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہو، اپنی بہن کو معاف کر سکتا ہو، جو اپنی اولاد کو معاف کر سکتا ہو، جو اپنی شریک حیات کو معاف کر سکتا ہو، اس سے بات کر رہا ہوں میں. اگر آج میں اپنے مولا کی سیرت کو بیان نہ کروں، کل میں ذمہ دار ہوں گا. ماہ رمضان میرے مولا کا عمل، اس مولا کا عمل جس نے رونا سکھایا، اس کا عمل جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا، اس کا عمل جس نے دعاؤں کے ایسے ذخیرے دیے کہ آج ہم دعاؤں سے لبریز ہیں. کسی مکتب میں اتنی دعا نہیں ملے گی جتنی دعا امام سید سجاد کی برکت سے یہاں ملے گی. میں ان سے مخاطب تھا، ٹھیک، یہ صلوات تھی ان کے لیے.
تو مولا پھر فرماتے تھے کہ اب تم سب مل کر کہو، اب تم سب مل کر کہو کہ پروردگار جیسے سید سجاد نے ہمیں بخش دیا ایسے تو سید سجاد پر اپنی رحمت اور درود کو نازل کر دے۔ گویا یہ امام کا طریقہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، معصوم کا عمل من حیث عصمت عمل نہیں ہے، یہ ہدایت اور تربیت کے لیے آپ کے اعمال میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اب آئیے ہم اس نماز کی طرف بڑھیں گے، نماز کا تعلق اتفاق سے آج اولاد سے ہے۔ نماز والدین تو آپ نے پڑھی ہے، نماز اولاد بھی پڑھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قسم بخدا یہ ایک ایسا مکمل موضوع ہے کہ اگر ہم اس میں آگے بڑھ گئے تو پورا آج کا عنوان رہ جائے گا۔ بات کو کرتا ہوں مختصر، اولاد کی دعا، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، خدا کے لیے دعا کم مانگیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اولاد کی دعا ہی مت مانگیے۔ آپ اولاد کی دعا مانگ لیں، خدا قبول کر لے، تربیت نہ کر سکیں تو آپ نے میٹیریل ضائع کر دیا خدا کا۔ میں نے بہت جملہ عجیب سا کہہ دیا ہے مجبور ہو کر۔ کیا مطلب؟ آپ نے ایک مسلمان کو ضائع کیا، آپ نے ایک امام صادق کے شیعہ کو ضائع کیا۔ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ امام کے شیعہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے محب اور مسلمان ہیں جو آپ نے ضائع کر دیے۔ تو ذمہ داری تربیت کی، تو نماز خالی تربیت اپنے کردار سے ہی نہیں ہوتی، خالی تربیت رزق حلال سے نہیں ہوتی، تربیت میں کچھ خدا سے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ صحیفہ کاملہ کی دعا موجود تربیت اولاد کے حوالے سے، اور یہ 4 رکعت نماز، یعنی والدین کے لیے نماز پڑھو 2 رکعت کافی ہے، اولاد کے لیے 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز۔ نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں برائے تربیت اولاد 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ ہر 2 رکعت پر نیت یہی والی ریپیٹ ہوگی۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128 10 مرتبہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128۔ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اس آیت کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، شروع میں تو مشکل ہوگی لیکن بعد میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پروردگار ہم دونوں کو، مجھے میرے بیٹے کو، یہ 2 ہی تھے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، مجھے میرے بیٹے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے، اور میری ذریت میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے۔ پروردگار ہمیں ہمارے واجبات کو سمجھا دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رکعت اول۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 2 آیتیں۔ ابراہیم آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 آیتیں پڑھ دیتا ہوں میں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ یہ 2 رکعت نماز آپ کی ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نماز نیت وہی والی ہے، برائے تربیت اولاد یا برائے اولاد؟ مراد تو تربیت ہی ہے، مراد اولاد کی اصلاح کی دعا ہی ہے۔ رکعت اول میں اس کے بعد الحمد کے بعد اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ آیت کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پروردگار، پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ ابراہیم کی 2 آیات تھیں، اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا دے، بے شک کہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور روز حساب سارے مومنین کو بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ پہلی 2 رکعتوں میں رکعت نمبر 2 میں تھی، رکعت نمبر 2 کے بعد رکعت نمبر 3 یعنی 2 رکعت نماز جو بعد میں پڑھ رہے تھے، اس کی رکعت اول میں الحمد کے بعد جو دعا ہے، اس کا ترجمہ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ہمارے پروردگار عطا کر دے، بخش دے، حب لنا، ہمارے لیے بخش دے، کیا بخش دے؟ من ذریاتنا و ازواجنا قرۃ اعین، ہماری ذریت میں سے اور ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور چوتھی اور آخری رکعت الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا آدھا حصہ، سورہ احقاف آیت نمبر 15 کا آدھا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، کہاں سے ہوگا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ جملہ آیت کا یہ مکمل ہو گیا۔ کا ترجمہ ہے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی، میرے والدین پہ نازل کی۔ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ایسا عمل صالح انجام دوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ پروردگار میری ذریت میں صالح افراد قرار دے، میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوں، توبہ کرنے والا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ یہ 4 رکعت نماز، ان میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد مخصوص آیت 10 مرتبہ ہے، اور باقی رکوع و سجود و قنوت و تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اس آیت کو ریپیٹ کر لیجئے، سورہ فرقان آیت نمبر 74، نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کو 10 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ نماز برائے اولاد، ان تربیت اولاد۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ آج بات بہت طولانی ہو گئی، اب آئیے ہم تو ابھی اس بحث میں کل آپ کو سورہ جاسیہ میں چھوڑ کر گئے تھے کہ انسان اگر اپنے آپ کو فراموش کر دے تو اس کے نتائج کس طرح واقع ہوتے، اور سورہ جاسیہ کی آیت کا پیغام تھا، وہ کہتے ہیں ہماری حیات کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، الا بس یہی تو ہے، یہ حیاتنا دنیا ماہیہ، کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے اس کے بس یہ زندگی یہاں گزاریں گے، نموت و نحیا، مر جائیں گے زندہ رہیں گے، بس یہی دنیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو فراموش کر دے، اپنے آپ کو بھول جائے، تو انسان خدا کی نسبت کو ختم کرنے کے بعد دنیا کو اپنا سب کچھ خیال کرتا ہے۔ یہ اپنے عقل و فہم سے کام نہیں لیتا، یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ اب آئیے، یہ تو بحث تھی، اور کیا واقعاً ہم تلاش کریں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بھول گیا، انسان اپنے آپ کو بھول کیسے گیا اور اس کو یاد کیسے آئے گا میں کیا ہوں۔ تو پہلے اپنے آپ پہ غور کریں، میں اپنے آپ پر، آپ اپنے آپ پر۔ ہماری ابتدا کب سے ہوئی؟
یعنی ہم انسانوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا کہ جو پیدا ہوئے سلسلے با سلسلے، یعنی شادی ہوئی والدین کی، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ بڑھا، والدین کے بعد ہم اولاد قرار پائے، کبھی صلب پدر میں تھے، کبھی رحم مادر میں تھے، پھر آغوش مادر میں تھے. ایک سلسلہ یہ بنا. ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کا. تو انسان میں اصل میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک خلقت جسم کے اعتبار سے، ایک خلقت روح کے اعتبار سے. آئیے میں ساری تفصیل کو سمیٹتے ہوئے ایک خاص پیغام تک آپ کو لے کے چلوں. اور قرآن مجید نے اس خاص پیغام کو سورہ مبارکہ المومنون میں بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ المومنون، یہ تو یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ تو اپنا ہی سورہ، صلوات پڑھے محمد والے. سارے سورہ ہی اپنے ہیں، لیکن ایک جملہ، میں کیا جملہ استعمال کروں، کسی نے سوال کیا تھا مومن نے مجھ سے، وہ یہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کہ کیا سورہ مبارکہ منافقون کہہ سکتے؟ لفظ منافقون کو مبارکہ کہیں؟ سورہ مبارکہ منافقون کہیے، سورہ مبارکہ کافرون کہیے، سورہ مبارکہ بقرہ کہیے، گائیں کا سورہ مبارک ہے، سورہ مبارکہ فیل کہیے. سورہ مبارکہ مومنون کی خاص الفت کیوں ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، یعنی اس سورے کی ابتدائی 10 آیتیں مولائے متقیان نے قرآن کے نزول سے 30 سال پہلے پڑھی ہیں. نزول قرآن سے 30 سال پہلے مولانا نے سورہ مبارکہ مومنون کی 10 آیات پڑھی ہیں. اور ہم 10 آیات کبھی پھر موقع ملے تو اس کو عنوان بنائیں گے. یہ منشور ہے، انسانی منشورات میں جو قرآن کے اندر تقریباً 7 مقامات پر اس طرح کے پیغامات موجود ہیں، ان کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ابھی ہم آیت نمبر 12 سے بات کر رہے ہیں، چونکہ 12 کی محبت بھی ہے، نام مومنون بھی ہے، اور آج حضرت ابو طالب کا روز بھی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو آیت نمبر 12 جہاں پروردگار نے انسان کی خلقت کی کہانی سنائی. میں یوں کہوں اپنے الفاظ میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. خدا جب کبھی اپنے لیے ضمیر متکلم مال غیر کو استعمال کرتا ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ بیان کرتا ہے. جیسے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر تمہیں عطا کی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے انما یریدو میں انما اور لفظ ہے، انما لفظ اور ہے، ہم انا کی بات کر رہے ہیں، الف والے انا کی. انما تو کلمہ حصر ہے، تالا لگا ہوا ہے کہ کوئی غیر داخل نہیں ہو سکتا، نہ اندر والا باہر جا سکتا ہے، نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے. تو فی الحال تو یہاں پروردگار نے پورے قرآن مجید میں جو اپنے لیے استعمال کی ضمائر، کبھی ضمیر غائب استعمال کی، جیسے هو الذی بعث فی الامیین، ہوا وہ اللہ، یا قل هو اللہ، قل هو واللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد، ضمیر غائب ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اس کے کہ میری بندگی اختیار کریں. یا خدا نے استعمال کیا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، من سلالت، چپکنے والا، من سلالت، اس میں چپکاہٹ ہوتی ہے، من طین، ایسی مٹی جو چپکنے والی ہو. قرآن مجید نے کبھی خاک استعمال کیا کہ تراب سے بنایا ہے، کبھی سلالت من ماء مہین کہا کہ بہت پست پانی جو چپکنے والا تھا
اس سے انسان کو بنایا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ گوندھی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ ہم نے انسان کو بنایا ٹھیکرے والی مٹی جو پک کر آواز نکالتی ہو، اس سے انسان کو بنایا ہے۔ ٹھیکرا کیا ہوتا ہے؟ جو مٹی پکائی جائے تو پکی ہو جاتی ہے، دیوار پہ ماری تو آواز آئے گی، یہ ٹھیکرا ہے۔ اب اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ اردو کا لفظ ٹھیکرا اتنا آسان نہیں رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو، خدا کہتا ہے بتحقیق ہم نے انسان، آیت نمبر 12، ہم نے انسان کو بنایا، خلق کیا، کس سے خلق کیا؟ چپکنے والی، کس سے؟ من طین، مٹی سے۔ کیسی مٹی؟ جو چپکتی تھی۔ یہ کیا مطلب خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم جو انسان بنے ہو تمہیں خدا نے اس سے انسان بنایا ہے۔ ابھی ہم نظریہ غیر مسلم مغربی دانشوروں کے نظریات پر گفتگو بڑھائیں تو بات آگے بہت بڑھ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان کی جدید شکل ہے، ترقی کی، پہلے بندر تھے، اس سے پہلے کچھ اور تھے بھی کہ نہیں تھے، مگر تھے کے بعد تھے، اب انسان ہیں۔ تو کہتے ہیں انسان، وہ کہتے ہیں انسان حیوان کی جدید ترین شکل ہے۔ یہ پہلے حیوان تھا، اب آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو میں حیران ہوں کہ آخر یہی انسان کیوں بنا، جو باقی بندر وہ انسان کیوں نہیں بنے؟ اگر ہر بندر نے انسان بننا تھا تو یہ بندر رہے کیسے؟ کہ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم نے کون سا کام کیا تھا؟ ہم نے کون سا ایسا کام کیا کہ ہم انسان بن گئے؟ تو یہ تو نظریہ ان افراد کا ہے کہ جنہیں خود اپنی اطلاع نہیں کہ وہ خود کیا تھے، اس لیے خود کو بھولے ہوئے۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے انسان کے دو حصے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کی جو منازل خلقت ہیں وہ یہ کہ اس کو ہم نے بنایا کس سے؟ حضرت آدم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ مٹی گوندی گئی اور گوندنے کے بعد مٹی سے کیا بنایا تھا؟ مجسمہ۔ پھر اس میں پروردگار نے اپنی روح ڈال دی، انسان بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بناتے تھے؟ مٹی سے پرندوں کی مورت، پرندوں کی، اور اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ پرندے زندہ ہو کے اڑ جاتے تھے۔ خدا نے بتایا کہ دیکھو اگر عیسیٰ سمجھ میں آ گیا، عیسیٰ کا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، بڑی کوشش کی سامری نے کہ بچھڑے کی مورت بنائے، اس میں آواز ڈال دی، مگر بچھڑا بنانے پہ قادر نہ تھا۔ آواز و ساز تو آج بھی چلتا ہے، آواز جہاں سے چاہو نکال دو، دیوار سے نکالو کہ دروازے گاڑی سے آواز نکال دو، جہاں اسپیکر لگا دو آواز وہاں آ جائے گی۔ لیکن کمال یہ کہ تم جان ڈال سکتے ہو مورت بنا کر۔ خدا نے حضرت آدم کو کیا ایسا ہی بنایا تھا؟ واللہ عالم، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ روایات انشاءاللہ جب آدم کا وارث آئے گا تو بتائے گا آدم کیسے بنے تھے۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے الفاظ میں صرف ترجمے کی حد تک بات کو آگے بڑھا رہا۔ من سلالۃ من طین، چپکنے والی مٹی سے انسان کو بنایا ہم نے، خدا کہتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پہلا انسان یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 1، اے انسانوں اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو خلق کیا،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً كَثِيرًا، اور پھر ان دونوں سے رجال کثیر بنائے، عورتیں بنا دی۔ یا دوسرا مقام سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 93، پروردگار نے انسان کو سمجھایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتنکم الشیطان، تمہیں شیطان کہیں ورغلا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے اماں ابا کو جنت سے نکلوا دیا۔ بتانے کا مطلب کیا کہ تمہاری ہسٹری کہاں سے مل رہی ہے؟ اے بنی آدم، تمہارے ماں کون؟ حوا، باپ کون؟ آدم۔ تو ہم سب کی دادی کون؟ حوا۔ مجھے خطیب یاد آ رہے ہیں جو مجلس پڑھتے پڑھتے کہتے تھے دادی حوا ہوتی ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ دادی تو دادی ہوتی ہے نا۔ تو اماں حوا اور بابا آدم۔ تو انسان کا پہلا مسئلہ، پہلے انسان پیدا کیسے ہوا؟ پہلا انسان چپکنے والی مٹی سے۔ اس کے بعد کے انسان ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس انسان کو قرار دیا شکل نطفہ، چھوٹا سا قطرہ آب، اور کہاں رکھا اسے؟ فی قرار مکین، بڑے محفوظ علاقے میں رکھا، اتنا محفوظ علاقہ کہ زمین ہلے، آسمان ہلے، شکم مادر، رحم مادر میں امانت پروردگار نہ ہلے۔ لوگ کہتے ہیں جی بچے شکم مادر میں رہ نہیں پاتے، ضائع ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں بات ایک، جس کو خدا بچانا چاہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور جس کو خدا نہ بلانا چاہے وہ باہر آ نہیں سکتا۔ تو آئے گا وہی، حفاظت خدا کے ہاتھوں میں۔ اللہ کا نام لیجئے اور پھر یہ منت مان لیجئے، خاص طور سے جو صاحبان اولاد ہونے والے ہیں، منت مان لیں کہ پروردگار جو مجھے عطا کیا تو نے بیٹا، تو نام محمد رکھوں گا۔ خیر نام پر تو بڑے ہنگامے ہیں آج کل، تو نام رکھنے کے لیے لوگ آیت اللہ گوگل سے پوچھتے ہیں کہ نام بتائیے۔ عجیب نام، منتشا نام رکھا ہے، منتشا۔ میں کیا بتاؤں کہ میں کس کو کہوں کہ میرے اپنے جاننے والوں میں، خاندان والوں میں سمجھا کہ فبیہا، نام کیا ہے؟ فبیہا۔ اب آپ تو عربی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ وہ فبیہا یہ نام ہے کوئی؟ منتشا انعمتا یہ نام رکھ دیا۔ تو ایسے ایسے نام، کیا آل محمد کے گھروں کے نام ختم ہو گئے؟ کیا آل محمد کے گھروں کے ناموں میں جو نورانیت تھی وہ ختم ہو گئی؟ پھر کوئی نئے آل محمد چاہیے؟ کہہ دیجئے وہ تو اولڈ ہو گئے نا، وہ تو پرانے ہو گئے۔ اب کیا نام رکھیں؟ محمد یہ علی نام ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ نام تو بہت پھیل گئے۔ کوئی نیا نام لائیے۔ تو نیا نام لانے کے لیے نئے آل محمد لائیے۔ پھر آپ کو خدا نے جن کو بنایا ہے آل محمد، وہ کائنات کے آغاز سے پہلے، اور انہی کے نام سے دنیا کی سلامتی، اور انہی کے نام سے نجات بھی اور شفاعت بھی۔ خیر بات کہیں اور آگے بڑھ جائے گی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ قرار دیا۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، خلقنا اور جعلنا۔ انسان کو خلق کیا کس سے؟ مٹی، چپکنے والی مٹی۔ اور نطفہ خلق نہیں کیا، جعلنا بنایا۔ خلق اور ہے، بنانا اور ہے۔ کب بنایا ہم نے اسے؟ کیا بنایا؟ نطفہ بنایا۔ گویا پروردگار نے پہلے انسان کو خلق اور باقی انسانوں کو لفظ جعل میں رکھا ہے، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ آب قلیل سے کوئی انسان بنتا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ لوگ یہاں مکان ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے ہم کو وہاں بھی مکان دیا تھا، نہ رینٹ تھا۔ ہے کوئی 9 مہینے رکھے آپ کو اپنے گھر میں بغیر ایڈوانس لیے ہوئے، بغیر کرایہ لیے ہوئے، اتنا رہ کر بھی کہتے ہو ماں نے دیا کیا ہے؟
خدا نے جو مقام آپ کو مجھے قرار مکین دیا تھا، قسم بخدا یہ قرار مکین تو کہیں مل سکتا ہی نہیں. میرے الفاظ نہیں ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ہم نے خلق کیا، مٹی سے جعل کیا نطفہ، نطفے سے خلق کیا مضغہ. علقہ، کیا علقہ کیا ہے؟ علقہ کہتے ہیں یہ جب خون جم جاتا ہے تو کبھی اس دیوار سے چپک جاتا ہے، کبھی اس دیوار سے چپک جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا غیر مسلم دانشوروں کو کہ انسان کو سمجھ نہیں پا رہے. کبھی کہتے ہیں کہ انسان خاتون کے رحم سے، کبھی کہتے ہیں انسان مرد کے صلب سے، کبھی کہتے ہیں انسان حیوان کی تبدیل شدہ شکل، کبھی کہتے ہیں انسان وہ شکل انڈوں اور بچوں کے رہتا تھا اس آب قلیل کے اندر، اس کے بعد سے جہاں تک تھا وہاں تک باہر آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا نظریہ، اس کے بعد آج کا سب سے معروف نظریہ سائنسی اعتبار سے بھی، کہ دونوں کا رول ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی. کسی اولاد کے وجود کے لیے دونوں کا کردار موجود ہے، باپ کا بھی اور ماں کا بھی. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر یہ ہم نے اس کو نطفے کو علقہ بنا دیا. خود سے نہیں بنتا، خود سے نہیں بنتا. خدا کے لیے اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو بیوی بھی غصہ مت کیجیے گا، اس لیے کہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹی یا بیٹا بنانا. بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں آل محمد کو ماننے والے ہو کر بھی مان نہیں پاتے، ناک منہ بنا لیتے ہیں، بیٹا ہوتا تو اچھا تھا. تو جائیے پھر رسول خدا کا بیٹا تو نہیں ہے. جناب سیدہ پہ درود پڑھیں گے نا پھر تو نہیں پڑھیں گے، بیٹی ہو. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس کو ہم نے علقہ بنا دیا. اب یہ علقہ جو ہے وہ کبھی دائیں چپک جاتا ہے، کبھی بائیں چپک جاتا ہے اسی ایک چھوٹے سے علاقے میں. فخلقنا العلقة مضغة، پھر آہستہ آہستہ جیسے کلیجی کی شکل ہوتی ہے اس میں توانائی پیدا ہوئی، ذرا سا ایک مقام پر رکنے قابل ہوا، جمے ہوئے خون کی کیفیت تبدیل ہوئی مضغہ کے اندر. مضغہ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کلیجی کے انداز میں تھوڑا سا مضبوط ہو جانا، ایک خون کا بالکل معمولی سا حصہ ہونا، کبھی دائیں چپک جائے بائیں چپک جائے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بہتر ہو گیا، مضغہ ہو گیا. اور یہاں بھی لفظ خلق استعمال ہوا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کی خاص شکل کو ہم نے تبدیل کیا ہڈیوں میں. ہڈیاں کس سے بنی ہیں؟ ہڈیاں اس سے بنی ہیں جو جمع ہوا خون ایک نئی شکل میں تھا، اس سے ہڈیاں بنی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا دیا. عجیب جملے، عجیب جملے ہیں. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو کچھ خبر نہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں. مثال دیتا ہوں، آپ نے افطاری تو کی ہوگی ماشاءاللہ، کی ہے؟ نہیں کی؟ اچھا جو کی ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے جو کھایا تھا خود ہضم بھی کیا اپنے ہاتھ سے؟ نہیں، ہاتھ سے آپ نے صرف کھایا تھا، اس کے بعد خدا جانے اور افطار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ نے کیا کیا؟ ارے آپ تو باتیں کرتے رہے، ذکر خدا کیا ہو کہ نہ کیا ہو، مسجد میں آئے ہوں کہ نہ آئے ہوں، آپ اپنا کام کر رہے تھے. اگر آپ کو ایک لقمہ ہضم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو رات ختم ہو جاتی. اسے پیسنا، اس کے حصے کو الگ کرنا، وٹامن ای کون سا ہے اور بی کون سا ہے، اس خون اس سے کیا بنے گا، ہڈی اس سے کیا بنے گی، کون سا کہاں پر جائے گا. خدا نے سارا کام تو آپ سے لیا ہی نہیں ہے. یہ سارا کام تو خدا نے آپ سے نہیں لیا. اس کے بعد بھی کہتے خدا نے دیا کیا ہے؟
پوری فیکٹری آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ اس کی آواز اتنی شدید ہے، اگر خدا یہ موٹی جلد پیٹ کی نہ بناتا تو معدے کی چکی چلنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ انسان کے اندر کیا کچھ ہے ابھی تک خود انسان نہیں پہچان پایا۔ جب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پیٹ میں کیا ہے تو یہ کیا سمجھے گا کہ عقل میں کتنی صلاحیت ہے۔ ٹھیک، اور آج کی حد تک بات کو چونکہ زیادہ بڑھانا بھی نہیں ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ عجیب جملہ ہے۔ ابھی تک تو خدا نے بتایا تھا مجھے اور آپ کو کہ پہلا انسان مٹی سے بنا، اس کے بعد نطفہ بنا، نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے ہڈی بنا، ہڈی پر لباس پہنایا، یہاں تک تو بات واضح تھی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے تبدیل کر دیا نئی خلقت میں۔ یہ کیا ہوا؟ اب اس میں نام کچھ بھی نہیں ہے، کیا بنایا اللہ نے؟ نام کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور یہ انشا کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ انشا، ایک ہے لفظ انشا۔ یہ انشا عربی کا لفظ، کبھی آپ نے اگر بہت قربت حاصل کی ہو علماء سے جو نکاح پڑھنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں انشا کے معنی پر توجہ کرنا ہوتی ہے۔ کیا مطلب انشا کے معنی؟ انشا معنی ایجاد، انشا معنی بالکل ابھی کسی کا ایجاد کرنا، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد نہیں، ماضی نہیں، مضارع نہیں، انشا اسی وقت ایجاد کرنا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے نئی ایجاد میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نطفہ، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈی پر گوشت کا لباس، یہ سب کچھ اور ہیں، بعد والا کچھ اور۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ تو ہے، اسی کچھ کی تلاش میں لفظ روح استعمال ہوا، اسی لفظ کچھ کی تلاش میں۔ آج کی حد تک بات چھوڑتا ہوں، باقی ہم کل پہ رکھیں گے، پھر سوال آپ سے کروں گا اور آپ مجھے آگے بڑھائیں گے کہ کیا پڑھنا چاہیے آگے، کہ روح کی تلاش۔ آپ کے پاس جواب کیا ہے، میرے پاس جواب کیا ہے، قرآن جواب کیا دیا؟ روح کسے کہتے ہیں؟ آج کی حد تک روح کو چھوڑ دیتے، اس لیے کہ روح کی بالیدگی کے لیے ذکر نجمہ خاتون کریں۔ روز ہم ایک تذکرہ مادر معصوم کا کر رہے ہیں، اور اس تذکرے سے پہلے میں آپ سے پھر تاکید آج بھی کرتا ہوں، روز کروں گا، اپنے والدین کا خیال کیجئے۔ والدین آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، سب نے مر جانا ہے، کوئی آج تک رہا ہے زندہ؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، پھر آپ کو اندازہ ہو کہ میرے ہاتھ سے کیا دولت چلی گئی۔ وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ انسان بہتر نہیں ہے جو بعد میں افسوس کرے جب ہاتھ سے چیز نکل جائے۔ ابھی ہاتھ میں اگر چیز موجود ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کروں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری شرعاً بھی ہے اور امام کی نصرت کی ایک دلیل بھی ہے۔ جو اپنے والدین کا نہ ہوا تو وہ امام وقت کا کیا بنے گا؟ تو ماہ رمضان خاص طور سے مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ ہم امام کی ماں کا نام لے کر امام کے ماں کی تاریخ بیان کریں اور اپنی ماں کو سلام کریں کہ اگر ہماری ماں نے ہمیں محبت اہل بیت کا سبق نہ دیا ہوتا تو آج ہم کون جانتے نجمہ خاتون کون ہے۔ شکر پروردگار ہے، سلام ہو میری اور آپ کی ماں اور ہمارے اور آپ کے والدین پر کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے۔ اور اسی لیے آج ہم بیٹھ کر 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ماں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ خدا نصیب کریں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت۔ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان تو مشہور ہے جنت البقیع کے نام سے، جسے بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے، مگر اب
نئی صورتحال میں اس کا نام جنت البقیع ہی مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ ایک قبرستان اور بھی ہے جو قبرستان کے طور پر تو نہیں ہے، البتہ وہاں قبریں ضرور ہیں، سوائے چند ایک خاص قبروں کے اور کچھ پتہ نہیں، اور یہ ہے اوالی کے علاقے میں، اور خاص طور سے جو امام بارگاہ مدینے میں واقع ہیں، خاص طور سے شیخ العمری کے مزرعہ یعنی حسینیہ اور امام بارگاہ کے عنوان سے، حرم سے وہاں آتے ہوئے یا وہاں سے حرم جاتے ہوئے بیچ میں قبرستان پڑتا ہے۔ اس قبرستان کا نام مشربہ ام ابراہیم۔ یہ قبرستان تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ وہاں بلدیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ قبرستان ہے، باؤنڈری وال ہے، اور اس کے اندر کوئی نشان قبر موجود نہیں ہے، مگر مشربہ ام ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کا مکان جو اللہ کے رسول نے آپ کے لیے الگ کروایا۔ ماریہ قبطیہ کون؟ یہ الگ موضوع۔ البتہ وہاں پر امام رضا علیہ السلام کی والدہ بھی دفن ہیں، حضرت نجمہ خاتون۔ نجمہ خاتون کو ایک اور لقب دیا گیا امام کی طرف سے، طاہرہ، اور طاہرہ کا مطلب اس سے طاہرہ کہہ دیں، اس کی طہارت پر گواہی تو قدرت کی دلیل ہو جاتی ہے، اس سے امام معصوم طاہرہ کہہ دیں۔ آپ کا لقب طاہرہ، نام نجمہ، نجمہ نام اتنا خوبصورت اور آپ کا اتنا حسن و جمال تھا کہ آپ کا انتخاب کس نے کیا؟ جناب حمیدہ المصفات نے کیا۔ اپنے بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے حمیدہ خاتون نے شادی کے عنوان سے انتخاب کیا نجمہ خاتون کا۔ نجمہ خاتون، ان کو بعض علماء کہتے ہیں ام البنین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام کے نکاح میں لائی گئیں۔ کون سے امام کے نکاح میں؟ 7ویں امام کے نکاح۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، 7ویں امام کا اگر زمانہ آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 7ویں امام کی شریک حیات کے امتحانات کیسے ہوں گے۔ 7ویں امام نے کتنا عرصہ قید میں گزارا کہ شاعر نے یہ کہہ کر پورے امام کے مصائب قید خانہ کو جمع کر دیا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ذرا سوچئے، 10 سال، 14 سال، 24 سال کہ 40 سال، کتنا زمانہ قید میں امام نے گزارا، اور جب امام قید میں رہے تو گھر پہ کیا قیامت رہی۔ اور 7ویں امام نے تاکید فرمائی تھی اپنے فرزند سے، 8ویں امام سے، کہ بیٹا جب تک میری خبر نہ آ جائے تم نے بستر دروازے پہ لگانا۔ تو 8واں امام گھر میں سوتا نہیں تھا، بستر دروازے پہ۔ ویسے تو میرا مولا سوتا ہی کب تھا۔ 8ویں امام کی والدہ، خدا نے کیا فضل و کرم کیا، 7ویں امام کی شریک حیات بنی، 8ویں امام کی والدہ قرار پائیں۔ اور بہت سی بیویاں امام کے حرم میں ہیں، لیکن جس کو خدا نے امام کی ماں بنایا ہو اس کا مقام اوروں سے بلند ہے۔ اور یہ واقعہ کس سال کا ہے؟ 148 سن ہجرت کا واقعہ، جبکہ امام علیہ السلام یعنی چھٹے امام کی شہادت کے ٹھیک 15 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، ٹھیک 15 دن کے بعد۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کاش میں عالم آل محمد کی زیارت کر لیتا۔ 8ویں امام کے ٹھیک 15 دن کے بعد، یعنی شوال کی 15 تاریخ کو امام شہید ہوئے، اور اس کے بعد اگلے مہینے کہتے ہیں ذی قعدہ میں 25 دن، ذی قعدہ کی 11 تاریخ کو یا شوال کی 25 تاریخ کو امام کی شہادت، ایک روایت کے اعتبار سے، اور 25 سے 15 دن کا فاصلہ 11ویں ذی قعدہ کی رات میں امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اور امام کی آمد پر بڑی خوشیاں منائی گئیں، لیکن واہ غربتا، مدینے میں چین سے رہنے کب دیا گیا۔
زمانہ آہستہ آہستہ گزرتا رہا. 7ویں امام حلیف السجدۃ الطویلہ، اتنے طولانی سجدے کرتے تھے کہ آپ کو حلیف کہا گیا. 7ویں امام کی شریک حیات ایسی عبادت گزار 8ویں امام کی والدہ نجمہ خاتون. حمیدہ خاتون کی انتخاب کو سلام، لاکھوں سلام اس عظیم خاتون پر. لیکن رونے والوں، صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. مجھے ایک فاصلہ ہے، کہاں 148 سن ہجرت کا 183. 7ویں امام کی شہادت جب ہوئی تو اس سے پہلے جناب نجمہ خاتون کے یہاں خدا نے ایک اولاد اور عطا کی ہے، اور یہ خوبصورت بیٹی ہے نجمہ خاتون کی. اسے فاطمہ کہتے ہیں. کون سی بیوی ہے؟ معصوم قوم. امام رضا کو بڑی محبت اپنی بہن سے ہے نا. آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہنوں کے لیے بھائی موجود ہیں، خدا سلامت رکھے بھائیوں کو. خدا بھائیوں کے لیے بہنوں کو سلامت رکھے. بہنیں بھائیوں کو دعا دیتی ہیں. واہ غربتا، میرا امام تو بلایا گیا تھا اور بہن بھائی سے ملنے کو چلی تھی. بس ایک جملہ کہوں گا، یا بی بی معصومہ آپ بھائی سے ملنے کو چلی ہیں، لیکن ایک بہن وہ جو بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ چلی. یہ تاریخ کی 2 بہنیں اور یاد آتی ہیں. ایک بہن وہ ہے جس کا سن 4 سال کا ہے. جتنے بیٹھے ہیں کوئی بتائے گا مجھے کہ 4 سال کی بچی کس طرح کا محبت کا انداز اختیار کرتی. جب شام غریبہ میں پانی آیا ہے اور شانہ ہلا کے فرمایا بیٹی سکینہ پانی آ گیا. بچی کہتی ہے پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پی لیجئے. آپ فرماتی ہیں بیٹی پہلے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے. اتنی پیاسی سکینہ 3 راتیں پیاس سے 3 دن گزر گئے. واہ غربتا، پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا، اصغر کی طرف چلنا شروع کیا. ایک بہن بھائی یہ، دوسرے بہن بھائی وہ. واہ غربتا، اکبر کہتے ہیں بابا اگر ممکن ہو تو بہن صغرا کی زیارت کروا دی. امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا. اکبر نے عجیب منظر دیکھا، نہ روزے رسول پہ صغرا ہیں نہ گھر میں صغرا. پوچھا بابا صغرا دکھائی نہیں دیتی. فرمایا بیٹا اب دوبارہ غور سے دیکھو. اب جو دیکھا تو اکبر کی دکھیاری بہن، اکبر کی بہن مٹی پر منہ رکھے ہوئے فریاد کر رہی ہے. اکبر تڑپ گئے، بابا صغرا نے منہ کہاں رکھ دیا؟ کہا بیٹا جہاں تیرے قدموں کے نشان بنے تھے وہاں تیری بہن تجھے یاد کر رہی ہے. اور تیسرا جملہ سنیں گے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. ہر بہن اور بھائی کے حوالے سے اتنا سخت جملہ ہے. میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ مشہد نہ پہنچ سکی، امام رضا سے ملاقات نہ کر سکی. ہائے زینب نے اپنے بھائی کی لاش سے ملاقات کی ہے، نہ پہچان سکی اپنے بھائی کو. آگے بڑھ گئی، پھر گھبرا کے پیچھے ہٹی، پتھروں کو ہٹایا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹایا، درمیان سے لاش پامال کو نکالا، سینے سے لگایا. بھیا کاش زینب اندھی ہو جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی. داخل حسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، ماہ رمضان کی 7 تاریخ مکمل ہوئی مالک، 8ویں شب ہے. حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تھے. پروردگارہ واسطہ حضرت ابو طالب کا، واسطہ سرکار ختمیہ مرتبت کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں جس کونے میں صاحبان ایمان آباد ہیں
ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہم تو روزہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بیچارے پانی کے انتظار میں ہیں، کتنے بیچارے اس بات سے بے خبر کہ رات ہوئی کہ دن ہوا۔ اس طرح کے حالات و واقعات میں مالک تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس، اور سید شوکت علی کاظمی ابن سید قاسم علی، آج کی افطار کا اہتمام رضوی فیملی اور جناب سید شفقت کاظمی کی جانب سے کیا گیا تھا، ان کے مرحومین کے نام لے رہا ہوں۔ سید شوکت علی کاظمی ابن سید قاسم علی، سیدہ نذیر فاطمہ بنت سید وارث علی، سیدہ بلقیس خاتون بنت سید شوکت علی، سیدہ شاہدہ پروین بنت سید شوکت علی، سید غلام حسین گردیزی، سید اظہر حسین گردیزی، سیدہ اختیاری بیگم، سید محمود حسن ابن سید جعفر حسن، سیدہ صفیہ خاتون بنت سید محمد سبتین، اور سیدہ کنیز زینب بنت سید محمود حسن، اور سیدہ عزیزہ زینب بنت سید محمود حسن، اور سید جاوید حسن اور سیدہ اندلیب زہرا کو یاد فرماتے ہوئے، اور ہدا عباس بنت بشیر احمد کو یاد فرماتے ہوئے، تمام حاضرین، سامعین، ناظرین کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز وحشت قبر کی بھی التماس مرحومہ ہدا عباس بنت بشیر احمد کے لیے، اور 2 دن کی نماز جماعت کے ساتھ قضاء عمری۔ یہ وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں جماعت کے طریقے کے مطابق، یعنی جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی انداز سے اپنی جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے۔ خدا میری اور آپ کی نمازیں قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ